میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستوں، کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ جب چاند رات ہوتی ہے تو اسی رات سے تراویح کے نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص تراویح کی نماز کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو بھی گناہ اس نے کیے ہیں ان تمام گناہوں کو، شرط یہ ہے کہ وہ صغیرہ گناہ ہو، چونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو تراویح کی نماز کے بارے میں آج کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں۔ دو لوگوں نے مل کر ایک ویڈیو بنایا ہے جس کو مولانا اکرم خان قاسمی جون پوری نے اپنے فیس بک پر شیئر کیا تھا۔ ویڈیو مجھے کافی اچھا لگا، اور ویڈیو کے اندر بہت ہی اچھا پیغام ہے اور دھیان دلانے والا پیغام ہے۔ ان حفاظ اکرام کو دھیان دلانے کی ضرورت ہے جو تراویح کے نام پر آج کل مذاق کرتے ہیں، جو تراویح کے اندر 5 پارے، 6 پارے، 7 پارے اور کئی جگہ تو 10 پارے سناتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے 2-3 گھنٹے کے اندر قرآن کریم کے ساتھ کس طرح کا مذاق کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ابھی امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو ہم نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ادھر چائے کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور امام صاحب خود جو قرآن پڑھتے ہیں تو خود ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے کیا معنی اور کیا مطالب نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اتنا بھی سنا لینا، جلدی ختم بھی ہو جائے گی اور کام کاج میں بھی لگ جانا، تاکہ کچھ پیسے آ جائیں گے تو اپنی عید اچھی ہو جائے گی۔ ابو ہم ہر بار 2 پارے سناتے ہیں، اس بار بھی ہم 2 ہی پارے سنائیں گے، 5 پارے ہم نہیں سنا پائیں گے۔ ایک مرتبہ سنایا تھا لاک ڈاؤن میں، کچھ سمجھ میں آتا نہیں 5 پارے میں۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ ساری دنیا سن رہی ہے، سینکڑوں حافظ سنا رہے ہیں اور تم کہہ رہے سمجھ میں نہیں آتا؟ ابو ہم مانتے ہیں ساری دنیا سن رہی ہے، سینکڑوں لوگ سنا رہے ہیں، لیکن ابو طریقہ صحیح نہیں ہے، کم سے کم 1 پارہ سننا چاہیے۔ ہم تو پھر بھی ابو 2 پارے سناتے ہیں۔ ابو قرآن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ابے منحوس، تجھے ہوش بھی ہے؟ تو کیا بول رہا ہے؟ ہاں، ایک خود حافظ ہو کے دوسرے حافظ کے خلاف بول رہا ہے۔ ہاں ہم ہیں منحوس ابو، منحوس نہیں، ہم کو گالی بھی دے لیجیے، مار بھی لیجیے، لیکن ابو معاف کریے، ہم سنائیں گے صرف 2 ہی پارے یا اس سے کم سنائیں گے، 5 پارے نہیں سنا پائیں گے۔ ہم خود ایک حافظ ہو کر کے ابو اس بات کی گواہی دے رہے کہ قرآن کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ ابو آپ خود بتائیے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 5 پارے تراویح رکعتوں کے ساتھ کیسے پوری ہو جاتی ہے، جس میں سے آدھے لوگ باہر کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا، کوئی چائے پی رہا، ابو آدھے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تب جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں نا ابو کو کس طریقے سے تراویح پڑھی جاتی ہے۔ ابو قرآن کو اس کی ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھنا، قرآن لعنت بھیجتا ہے، تراویح پڑھنے والے پر بھی، تراویح سننے والے پر بھی، جو سنا رہا ہے اس پر بھی، جو سن رہا ہے اس پر بھی۔ ہم ابو آپ کی گالی کھا لیں گے، مار کھا لیں گے، لیکن قرآن کی لعنت نہیں لیں گے اپنے اوپر۔ واہ بیٹا واہ، ساری دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ 5 پارے کی تراویح سن کے اپنے کاروبار میں لگ جائیں، اور ایک تمہیں کوئی کاروبار کی فکر ہی نہیں ہے۔ ابو ہم مانتے ہیں کہ کاروبار ضروری ہے، لیکن ابو آپ کو سوچئے سال میں 1 بار رمضان آتا ہے، 365 دن میں ہم لوگ 20 دن 15 سے 20 دن اللہ کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتے، اس کے لیے نہیں نکال سکتے جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے۔ ابو سوچئے ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ رمضان تک پہنچ جاتے ہیں، کتنے تو بیچارے ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، اور ابھی کتنے لوگوں کا انتقال ہو جائے گا ابو، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ رمضان کی اتنی بے ادبی کرتے ہیں، رمضان میں ایک تو روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، اور تراویح پڑھتے تو ابو اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ 5 پارے کی سن کے آ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ابو، ہمارے گناہ لدوا کے آ جاتے ہیں اپنے اوپر۔ تیری ضد ہے تو میری بھی ضد ہے۔ اب تو 2 پارے کی نہیں، اب تو 1 پارے کی تراویح سنائے گا۔ آپ نے دیکھا، یقیناً اگر آپ نے غور کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہوں گے کہ آج کل کچھ حفاظ اکرام قرآن کریم کے ساتھ کس طرح کا مذاق کر رہے ہیں۔ اب چلیے ملک کے نامور عالم دین فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا ایک تحریر پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے ایک تحریر کو لکھا ہے شبینہ کے نقصانات، یعنی جو 3 دن کے اندر قرآن کریم کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے حضرت ایک تحریر کو لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کر پیش کرتا ہوں۔
शबीना के नुकसानात। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसकी कराहत में क्या शुबा हो सकता है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि एक ख़त्म के बाद बहुत से लोग तरावीह की नमाज ही नहीं पढ़ते, हालांकि वो पूरे माह मसनून है। और बिलखुसूस अहले तिजारत और कारोबारियों के यहाँ तो ये बात आम हो गई है कि एक ख़त्म एक हफ्ते में कर लिया, उसके बाद तरावीह ही छोड़ दी। दूसरे, इससे कुरान की बेहुरमती होती है। बूढ़ों, कमज़ोरों और माजूरों में से बहुत से लोग जमात में शरीक होते हैं, वो मजबूरन शरीक होते हैं, हालांकि मुतमक्किन और ताबो कमज़ोरी की वजह से कुरान मजीद सुनने से गाफिल और बेतवज्जो हो जाते हैं। चंद ही लोग होते हैं जो इस कदर कुरान बशाशत और तवज्जो से सुनते हों। तीसरे, इससे तिलावत में तरतील, अल्फाज की सही अदायगी की रियायत नहीं होती और ये भी मकरूह है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम से मरवी है, तरतील के साथ कम पढ़ना तरतील के बगैर ज़्यादा और तेज़ पढ़ने से बेहतर है। ये तो तरतील की बात है। राकिमुल हुरूफ का तजुर्बा है कि इस किस्म के ज़्यादा पढ़ने वाले हुफ़ाज़ अक्सर इस तरह पढ़ते हैं कि कुरान मजीद के अल्फाज भी समझ में नहीं आते। चौथे, आजकल ये एक तरह का मुजाहिरा हो गया है, हर हाफिज़ अपनी तेज़ रफ्तारी और हिफ्ज़ का मुजाहिरा करता रहता है और इसे अपने लिए फ़ख्र व मुबाहात का ज़रिया बना लेता है, और ज़ाहिर है कि इसकी कराहत में क्या शुबा हो सकता है। जदीद फ़िक़ही मसाइल, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 135। ये हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इस तहरीर को लिखा है और उनकी किताब में ये तहरीर मौजूद है। तो हम लोगों को चाहिए कि कुरान मजीद हमें पूरे साल में एक दफ़ा सुनने का मौका मिलता है। हुफ़ाज़ इकराम तो पूरे साल जब चाहे पढ़ने वाले पढ़ लेते, लेकिन आम मुसलमानों के लिए इस कलाम पाक को सुनने के लिए 1 महीने का मौका अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि खुश दिली के साथ और खुश तबई के साथ और तबई नशात के मुआफिक कुरान मजीद को सुने, ना कि बस सिर्फ़ हम ये कि लफ्ज़ तरावीह, इससे हम छुटकारा मिल जाए और जल्द अज जल्द हम इस छुटकारे से बचकर अपने कारोबार में लग जाए। इसके लिए हम कुरान करीम के साथ मजाक ना करें। उम्मीद कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। मिलेंगे फिर, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।